اپوزیشن پارٹیوں کے اتحاد انڈیا کی جانب سے 14 اینکروں کے مباحثوں اور دیگر پروگراموں کے بائیکاٹ کو لے کر ملک میں متضاد خیالات سامنے آ رہے ہیں۔ مودی دور کی سب سے بڑی صفت یہی رہی ہے کہ پورا سماج ہی نہیں بلکہ خاندان تک دو حصوں میں منقسم ہو گئے ہیں۔ ایک طبقہ نفرت کی حد تک مودی کا مخالف ہے تو دوسرا طبقہ جنون کی حد تک ان کا حامی ہے۔ میڈیا بھی اس سے مبرہ نہیں ہے۔ یہ بات بھی صلحانہ درست اور اظہر و من الشمس ہے کہ مودی سرکار کا میڈیا مینجمنٹ بے مثال ہے۔ 1975 میں ایمرجنسی کے زمانہ میں جب میڈیا پر پابندیاں عائد کی گئی تھیں تب کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ حکومت نے میڈیا سے جھکنے کو کہا تھا، لیکن میڈیا رنگنے لگی تھی۔ حالانکہ اس زمانہ میں بھی کچھ اخبارات اور صحافی اپنے پیشے کی آبرو بچائے ہوئے تھے۔ انہوں نے جیل جانا پسند کیا تھا لیکن حکومت کے آگے جھکنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس فہرست میں اولین نام ممتاز صحافی انجہانی کلدیپ نیر کا لیا جاتا ہے۔ کئی اخبارات خاص کر انڈین ایکسپریس، دی ہندو، اسٹیٹسمین وغیرہ نے بھی جھکنے سے انکار کر دیا۔ یہاں تک کہ اندرا گاندھی کے اپنے اخبارات نیشنل ہیرالڈ گروپ نے بھی اپنی ناکونچی ہی رکھی تھی۔ قومی آواز میں ہمارے سینرز بتاتے تھے کہ کس طرح گروپ کے تینوں اخباروں نیشنل ہیرالڈ، قومی آواز اور نوجیون کے ایڈیٹرز نے طے کر لیا تھا کہ سنجے گاندھی کی خبر اور تصویر صفحہ اول پر نہیں شائع کی جائے گی۔ یہاں تک کہ سنجے گاندھی کی تصویر پر مشتمل اشتہار تک ایڈوانس پیمنٹ ملنے پر بھی قبول نہیں کیا گیا تھا۔ لیکن مودی دور میں ایمرجنسی کا باقاعدہ نفاذ نہ ہوتے ہوئے بھی میڈیا کیا کردار ادا کر رہا ہے یہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اس سلسلہ میں ممتاز صحافی آکار پٹیل نے کچھ چینلوں کی سرخیوں اور مباحثوں کا جائزہ لیتے ہوئے ایک طویل مضمون لکھا ہے کہ کس طرح حکومت کے اشاروں ہی نہیں بلکہ تحریری ہدایت کے تحت متعدد سنگین معاملات جیسے کورونا کی اموات، چین کی درندازی، نوٹ بندی کے مسائل، مزدوروں کی بھگدڑ وغیرہ پر عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے دیگر موضوعات کو یا تو بحث کا حصہ بنایا گیا یا ان معاملات کو لے کر اپوزیشن خاص کر کانگریس کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ دنیا بھر میں کورونا چاہے جس وجہ سے پھیلا ہو لیکن ہندوستان میں وہ تبلیغی جماعت کے کارکنوں سے پھیلا، یہ بات عوام کی حلقہ میں اتارنے کے لیے چینلوں نے کیا طوفان بدتمیزی نہیں کھڑا کیا تھا، یہ بھی ہماری یادوں سے معدوم نہیں ہوا ہے۔ گزشتہ 13 سے 12 برسوں سے میڈیا نے اپنا راشٹریہ سویم سیوک سنگھ حامی چہرہ دکھانا شروع کر دیا تھا۔ یاد کیا جائے دورجی کوئلہ گھپلا، ایشین گیمز وغیرہ میں ہوئی نام نہاد بدعنوانی کو لے کر چینلوں میں کیسی جنونی اور احمقانہ مباحثہ ہوتے تھے۔ حالت یہ ہو گئی تھی کہ بحث میں شریک چند لوگ اگر سچ بات کہتے تھے تو دوسرے دن مباحثوں میں انہیں بلایا ہی نہیں جاتا تھا۔ حکومت ضرور منموہن سنگھ کی تھی لیکن وہ اس معاملہ میں بے دست واؤ لگنے لگی تھی۔ اس کے بعد انتا کی تحریک شروع ہوئی جو اول دن سے واضح تھا کہ راشٹریہ سویم سیوک سنگھ کی تحریک ہے، مگر چینلوں نے رات دن وہی سب خرافات دکھایا اور انتا ہزارے جیسے واہیات آدمی کو دوسرا گاندھی بنا دیا۔ اس کا سیاسی فائدہ راشٹریہ سویم سیوک سنگھ کو ملا اور پہلی بار بھارتیہ جنتا پارٹی زبردست اکثریت سے بلا شرکت غیر ملک پر قابض ہو گئی۔ یہ بھی میڈیا کا ہی کمال تھا کہ نریندر مودی نے انجہانی بال ٹھاکرے سے ہندو ہردے سمراٹ ہونے کا تمغہ چھین لیا۔ اس کے بعد تو ایسا لگتا ہے کہ میڈیا خاص کر چینلوں نے اپوزیشن کی سب سے بڑی پارٹی کانگریس، اس کے سب سے بڑے لیڈر راہل گاندھی اور اسلام و مسلمانوں کو بدنام کرنے اور ملک کو فرقہ پرستی کی آگ میں جھونکنے کی سپاری لے رکھی ہے۔ سپریم کورٹ تک ان چینلوں کی بے روی پر ناراضگی ظاہر کر چکا ہے۔ کچھ اینکروں پر براڈکاسٹر کی تنظیم جرمانہ بھی عائد کر چکی ہے، مگر کسی نے بھی سدھرنے کا نام نہیں لیا۔ ان کی اس مجرمانہ صحافت کے پس پشت حکومت کی مرضی اور مالکان کا دباؤ تو ہے ہی، خود ان کے اندر بھی فرقہ پرستی کا جو زہر بھرا ہے وہ سب ابھر کر ان کے پروگراموں میں سامنے آتا ہے۔ حیرت ہے کہ اینکروں کے بائیکاٹ کو لے کر اپوزیشن کو ہی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ میڈیا کی آزادی پر حملہ ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسا مضحکہ خیز الزام سنجیدہ صحافی اور کچھ اینکر بھی لگا رہے ہیں، جبکہ سیدھی سی بات ہے کہ یہ نہ ان پر کسی قسم کی پابندی ہے نہ ہی ان پر کسی قسم کی کوئی سختی، بلکہ سیدھی سی بات ہے کہ ہم آپ کے پروگراموں میں شریک نہیں ہوں گے۔ کانگریس کے سینئر ترجمان پون کھیڑا نے اسے مہاتما گاندھی کا ترک موالات بتایا ہے۔ ظاہر ہے بھارتیہ جنتا پارٹی کو ان اینکروں کی حمایت میں آنا ہی تھا۔ اس نے ایمرجنسی کی یاد دلاتے ہوئے کانگریس پر میڈیا کا گلا گھونٹنے کا الزام لگا دیا۔ ٹھیک یہی الزام ان چینلوں کی تنظیم کی جانب سے جاری کیے گئے پریس نوٹ میں بھی دہرائے گئے ہیں۔ پریس کی آزادی جمہوریت کی بقا کی اولین شرط ہے، لیکن کیا ہندوستانی پریس واقعی آزاد ہے؟ کیا اس کی آزادی کا پیمانہ اس کے ذریعہ اپوزیشن کے خلاف چلائی جا رہی اس کی مہم سے لگایا جائے گا، یا حکومت سے سوال پوچھنے کی آزادی، حکومت کو ایکسپوز کرنے کی آزادی، عوامی مسائل اٹھانے کی آزادی، عوام کے کھڑے ہونے کی آزادی سے لگایا جائے گا؟
या प्रेस की आज़ादी के नाम पर मुल्क को फ़िरका वाराना आग में झोंकने की इजाज़त दी जा सकती है। समाज को मुत्तहिद करना प्रेस का फ़र्ज़ है या मुनक़सिम करना? कभी प्रेस को मुस्तकिल मुखालिफ कहा जाता था, यानी सरकार चाहे जिस पार्टी की हो इस पर नज़र रखना, इसकी गलतियों को उजागर करना, इससे सवाल पूछना मीडिया का फ़र्ज़ होता। मगर अब हिंदुस्तानी मीडिया अपोजिशन से सवाल करती है और हुकूमत के एजेंडा को आगे बढ़ाती है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री कभी सेकुलरिज्म का मजबूत किला हुआ करती थी। न सिर्फ अपनी निजी जिंदगी में इंडस्ट्री के फनकार और दीगर अरकान हर तरह की तफरीक से बुलंद थे, बल्कि इनकी फिल्में भी समाज को भाईचारा, इत्तेहाद और मोहब्बत का पैगाम देती थीं। लेकिन अब दी कश्मीर फाइल्स और दी केराला स्टोरी जैसी फिल्में बनाकर समाज में तफरका और नफरत फैलाई जाती है। गंडा मवाली और बदउनवानी का किरदार मुसलमान होगा और इसका खात्मा करने वाला अफसर हिंदू होगा। इस तरह मुसलमानों की एक मनफी इमेज बनाई जाती है। मीडिया की उसी चापलूसी, सरकार परस्ती, नफरती एजेंडा और बेरिल हो जाने की वजह से आलमी रैंकिंग में हिंदुस्तानी मीडिया निचली तरीन सतह पर पहुंच चुकी है और इस गिरावट में हर साल इजाफा ही होता जा रहा है। आज हिंदुस्तानी मीडिया की रैंकिंग 180 ममालिक में 161वें मकाम पर है। ये वो मीडिया थी जिसने ब्रिटिश साम्राज्य के छक्के छुड़ा दिए थे। मौलवी बाकिर ने फांसी कबूल की थी मगर कलम का तकद्दुस नहीं मिटने दिया था। जंग आज़ादी के दौर में हर ज़बान के अनगिनत सहाफ़ियों ने कैद व बंद की सोबतें बर्दाश्त की, भकमरी का शिकार रहे, फटे कपड़ों और भूखे पेट रहकर भी अपने कलम को तलवार बनाए रखा। आज़ादी के बाद भी गो के कुछ नापसंदीदा वाक़यात हुए, लेकिन मजमूई तौर से मीडिया आज़ाद ही रही। लेकिन अब मीडिया ने जो रुख, रवैया और तर्ज अमल इख्तियार किया है वो अफसोसनाक ही नहीं शर्मनाक भी है। करीब 35 साल से इस पेशे में रहने के बाद एहसास होता है कि हम कहाँ थे और कहाँ पहुँच गए। और अब जब अपोजिशन ने इसके बाइकाट का फैसला किया है तो बेहतर होता कि मीडिया खुद अपना मुहासब करता और सोचता कि मुल्क की 60% से ज़ायद अवाम की नुमाइंदा जमातों को इस पर अदम इतिमाद क्यों है। अपोजिशन के इस इंतहाई कदम के बावजूद भी ये मीडिया अपना मुहासब करने के बजाय हुकूमत और हुक्मरान पार्टी के एजेंडे को ही आगे बढ़ा रहा है, जो साबित करता है कि इनके बाइकाट का फैसला न सिर्फ दुरुस्त बल्कि हक बजानिब भी है।